تو اگر کسی کو چربی کھانے سے دل کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے, تو یہ چربی کا قصور نہیں ہے, اس کا جو لائف اسٹائل ہے وہ نیچرل نہیں ہے, وہ کھا شیروں والی خوراک رہا ہے اور کام بکریوں والے کر رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جب شیروں والی خوراک, شیر تو کھاتا ہے گوشت اور چربی, تو شیروں والی خوراک جب کھائے تو اسٹائل بھی کیسا ہونا چاہیے؟ شیروں والا. چال بھی, بھاگنا, تو شیر تو بھاگتا ہے, تگڑ تگڑ بھاگ کے شکار کرتا ہے, چیتا بھاگ کے شکار کرتا ہے. بکری کو شکار کے لیے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, گھاس کہیں بھاگی جا رہی ہے, وہیں کھڑی ہوئی ہے, کیا خیال ہے؟ تو پھر وہ چربی کا قصور نہیں. تو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا. اور چربی کی فضیلت ایک اور بھی آپ کو بتا دوں میں, لیکن کھانا اپنی ذمہ داری پہ مرمرا گیا تو میرے اوپر کیس نہیں کر دینا, تو ڈاکٹر سے پوچھ لینا, آخر میں آنا تو ڈاکٹر کے پاس ہی ہے. دوسرا چربی کی فضیلت قرآن سے پھر ایک اور عالم نے بتایا. انہوں نے بولا دیکھو یار, ہم جو کوکنگ آئل کھاتے ہیں پیکنگ کے, پکوڑے تل تل کے اور فلانا کر کے, بڑی زبردست انہوں نے توجہ دلائی. انہوں نے کہا قرآن میں کیا آتا ہے, وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا, یہودی نے گناہ کیے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا, تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے اونٹ کی, گائے کی چربی ان پہ حرام کر دی. بیل کی چربی بھی حرام. جانوروں کا گوشت کھانے کی اجازت ہے, چربی کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. تو اگر چربی نقصان دہ چیز ہوتی تو یہودیوں پہ گناہوں کی وجہ سے حرام ہوتی, یا پینلٹی لگتی کہ اب تو تم نے یہی کھانی ہے, چربی کھانی ہے. حرام کرنا گناہوں کی وجہ سے اس کی علامت ہے کہ تم سے اللہ ناراض ہے, چربی کی نعمت اللہ تم سے چھین رہا ہے, یہ نعمت اب تمہیں نہیں ملے گی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو بیل کی چربی کھایا کرو. اس دن تو پھر میں نے 2 سال پہلے میں نے اونٹ کیا تھا نا, تو اونٹ جب میں نے حلال کیا, اونٹ میں چربی بہت کم ہوتی ہے, تو میں نے تو اس کی ساری سفید چربی جمع کر کے اس کو پگھلا کے گھی بنا کے رکھ لیا. پھر میرے پراٹھے اسی میں بنتے تھے, کوئی ذرا بھی ہیک نہیں ہوتی. ہم بچپن سے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ چیچڑا ہے, یہ ہیک اسمیل آ رہی ہے, اس میں سے اسمیل آ رہی ہے, تو بچوں کو پھر دیسی کی عادت ہی نہیں پڑتی. تو آرٹیفیشل چیزوں میں ٹیسٹ بہت زبردست ہوتا ہے وقتی طور پر, لیکن بچوں کو دیسی کی شروع سے عادت ڈالو. آج بچوں کو دودھ پیتے ہوئے اسمیل آتی ہے, ڈبے کا دودھ پیتے ہوئے کچھ بھی نہیں آتا. حالانکہ ڈبے کا دودھ نہیں پیو میرے بھائی, یہ کھلا دودھ پیو, کھلا دودھ, تو اس میں غذائیت ہے. خیر کہاں سے کام چلے گئے. تو اگر چربی بری چیز ہوتی, بقرعید میں کیا کیا کرو, چربی کا گھی نکال کے رکھ لیا کرو, پراٹھے اسی میں بنایا کرو. ڈاکٹر پراٹھوں سے منع کرتے ہیں, اتنا بھی ہم ڈاکٹر کو لفٹ کرا لو, بال کھانا جو ہے اس چربی میں پکایا کرو, اور پھر تھوڑا بھاگم دوڑم بھی کیا کرو, تھوڑا بھاگا دوڑا بھی, ورنہ پھر مر جاؤ گے. تو پھر مجھے نہیں کہنا کہ تم نے مارا ہے اس کو, وہ پھر تم اپنی ہے, کوئی کام ہی نہیں ہے, تو پھر مرو گے ہی نا, ظاہر ہے. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, دمبے کا سب سے پہلے تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے. من الضأن اثنین, اللہ کہتے ہیں ہم نے دمبے میں نر اور مادہ دونوں کیا کر دیے, حلال. سمجھتے ہو؟ اور پھر اس پہ بہت سارے واقعات ہیں چربی کی فضیلت پر. جیسے غریبوں کو میں نے دیکھا, غریب لوگ کیا کرتے تھے, اتنے صحت مند, میں نے کہا ان کو بیچاروں کے گھر میں کھانے کو روٹی ہے نہیں, سارے مستڈے لال ٹماٹر کی طرح, اور ایسی ان کی ہیلتھ. تو پھر کچن میں جب جا کے دیکھا تو پتا چلا یہ غریب لوگ قربانی کی چربی اکٹھی کرتے ہیں, اسی کو پگھلا کے بیچارے پورے سال چلاتے ہیں. وہ بیچاروں کو یہ اس چربی نے ان کے چہرے کو لال ٹماٹر جیسا کر دیا. اور جو ڈیفینس کا کروڑ پتی آدمی ہے, اس کے پاس چونکہ کوکنگ آئل کے پیسے ہیں, لہذا وہ کوکنگ آئل کھا کھا کے چہرے کا رنگ کیا کر رہا ہے, اڑا رہا ہے. یہ جو چہرے پہ رونق ہے نا, یہ چربی کھائے بغیر نہیں آ سکتی, ہے ذہن میں رکھنا. دیکھو ویجیٹیرین جو ہوتے ہیں نا, ویجیٹیرین جو مسلمانوں کے چہرے پہ چمک اور رونق ہوتی ہے, وہ ویجیٹیرین کے چہروں پہ نہیں ہوتی. چہرے پہ رونق گوشت کے بغیر آ نہیں سکتی, گوشت چربی کے بغیر. لیکن مال آپ ڈاکٹر سے پوچھ کے کھا لینا, تو مرو گے تو مجھے نہیں پکڑنا. پھر خیر ہم آگے چلتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ, اسی طرح بکری میں سے بھی دونوں, بکرا بھی حلال اور بکری بھی حلال, تو بکرے کا گوشت بھی ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ, اونٹ میں بھی نر اونٹ بھی حلال اور مادہ اونٹ بھی حلال. تیسرے نمبر پہ اللہ نے اونٹ کے گوشت کا تذکرہ کیا, اور چوتھے نمبر پہ اللہ نے گائے کا تذکرہ کیا. وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ, کہ گائے میں بھی بیل بھی حلال اور گائے بھی تمہارے لیے حلال. بھینسا اور بھینس بھی گائے ہی کی جنس میں شامل ہے, وہ بھی اسی آیت میں خود بخود داخل ہو گئے. تو یہ 4 قسم کی نعمت اللہ خاص طور پہ بیان کر رہا ہے. پوری دنیا میں ان 4 جانوروں کا گوشت بہت زیادہ کھایا جاتا ہے, تو اس میں کچھ تو ہے نا. بچوں کے لیے گائے کا گوشت بہت مفید ہے, خوب سمجھ لیں. بچوں کو گائے کے گوشت سے پرہیز نہ کرایا کریں. جو بڑا آدمی بیمار ہو جائے وہ بچے گائے سے, لیکن بچوں کے لیے گائے کا گوشت کھلائے. بکرے سے زیادہ اچھا بچوں کے لیے کون سا گوشت ہے, گائے کا. میں بعض ملکوں میں گیا ہوں, وہاں گائے کا گوشت مہنگا ہے بکرے سے بھی, کہتے ہیں گائے میں پروٹین زیادہ ہے. ابھی افریقہ میں ہو کر آیا, بکرے کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں, وہاں گائے کے لیے تو لوگ ترستے ہیں. گائے کا گوشت مہنگا ہے, 4-5 ہزار میں پورا بکرا مل جاتا ہے پاکستانی, 4-5 ہزار میں. میں تو چھپڑ میں لیگیج میں بکرے لانے کے موڈ میں تھا, لیکن اجازت نہیں ہے. تو خیر بکرا کھائیں, گائے کھائیں, دمبا کھائیں, جو پسند ہو, لیکن مسلمان گوشت خور بولو ہوتا ہے. گوشت مسلمان کی مجبوری ہے, کھانا پڑے گا. ہم ویجیٹیرین ہو نہیں سکتے. ہمارے مذہب نے اتنی ساری گوشت کی فضائل ہمیں بیان کر دی ہیں کہ اب مجبوری ہے ہماری, گوشت کھانا ہماری مجبوری بن چکی ہے. انٹرنیٹ پہ آ رہے ہیں اب بہت سارے نا ہندو ڈاکٹروں کے کلپ آ رہے ہوتے ہیں, گوشت میں یہ نقصان ہے, یہ سبزی کھایا کرو, یہ کھایا کرو. میں سوچ رہا ہوں کہ ایسے ڈاکٹر کی دعوت کر کے اس کو ایک دفعہ دمبے کو چربی میں پکا کے نا, اور پہلے بھوک لگاؤ, اس کو ٹائٹ قسم کی بھوک لگاؤ, اس کے بعد دمبے کو چربی میں پکا کے کھلاؤ, بول مزہ آیا کہ نہیں آیا. تو وہ کہے گا آپ سے گوشت دکھاؤں گا. خیر ہمارے ایک دوست کے ساتھ واقعہ ہوا. ہمارے بھائی, میرے بڑے بھائی تو اسٹاک ایکسچینج میں نا, تو وہاں ایک ہندو, وہ گوشت نہیں کھاتے تھے, ان کے دوست تھے. بھائی نے اس کو سمجھایا کھاؤ, ایک دن گوشت کی بریانی کھلائی, وہ بڑا خوش. اگلے دن وہ بھائی نے اس سے پوچھا کہ وہ آیا, کہتا اب تو میں دبا کے گوشت کھا رہا ہوں نا. چند دن بعد آئے, بھائی نے کہا گوشت تو مہنگا ہے, کیسے اتنا گوشت کیسے خرید رہے ہو؟ کہہ رہے جتنے کوے منڈیر پہ بیٹھے سب کھا گیا. یا تو کھا نہیں رہے تھے, اب کھانے والے تو کیا کھانا شروع کر دیے, سارے کوے کھا. اللہ بچائے. بھائی آگے ہم چلتے ہیں.
یہ اسی میں آیت آئی وعلی الذین ہادوا حرمنا علیہم شحومہما ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما. اللہ کہتے ہیں گائے کی چربی بھی حرام کی تھی ہم نے یہودیوں پر, اور بکرے اور بکریوں کی چربی بھی حرام کی تھی. چربی نہیں کھانا تم, خالی گوشت کھاؤ روکھا روکھا. اور میرے خرچے پہ, سوری استغفر اللہ, میرے خرچے پہ نہیں, یہ میں نے کیا کہہ دیا, میرے مشورے پہ ایک دفعہ آپ بریانی کوکنگ آئل کے بغیر پکائیں, گوشت جس میں چربی زیادہ ہو, رواج ہو, چربی ہو, پکا کے دیکھیں, مجھے بھی کھلا دینا, پھر مزہ نہ آئے پیسے واپس. نہ وہ پیٹ پہ بوجھ بنے گی. کوکنگ آئل میں پکی ہوئی بریانی لذت میں بھی کم ہوتی ہے اور میدے پہ بوجھ بھی بنتی ہے. کوکنگ آئل نہ ڈالیں آپ اس میں, آپ کیا کریں, اسی کا جو گھی ہے نا, یعنی گوشت ایسا لیں جس میں چربی زیادہ ہو, رواج زیادہ ہو, رواج بھی چربی ہی کی طرح کا ہوتا ہے, اس میں آپ پکائیں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. اور باسمتی چاول ہونا چاہیے, سیلا چاول نہیں, سیلا چاول پیٹ میں ایسے پتھر بنتا ہے جا کے. تو باسمتی چاول میں چربی والے گوشت میں آپ بریانی پکائیں, آئل الگ سے نہ ڈالیں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. اگر پھر بھی پیٹ خراب ہوا تو وہ مسالے کی وجہ سے ہوگا, جو آپ نے بازار کا مسالہ لیا ہے, یہ بتا رہا ہوں. اگر مسالہ بھی گھر کا ہو تو پھر بالکل پیٹ خراب نہیں ہوگا اور بہت جلدی ہضم بھی ہو جائے گی, گھر کا مسالہ ہو. اگر آگے چلتے ہیں, ہم بولیں گے کون سا کچن چینل کھول کے بیٹھ گیا ہوں میں, تو اللہ نے اس میں بھی بتایا کہ بھائی آگے ہم چلتے ہیں بس جلدی جلدی. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. اب مشرکین نے نا خامخواہ کی چیزیں, گوشت نہیں کھاؤ تو یہ نہیں کھاؤ تو فلاں, جیسے ہندو لوگ بھی اپنے مذہب کے حساب سے یہ کہتے ہیں بھائی سبزیاں کھاؤ, گوشت کیوں کھا رہے ہو. تو اور ہمارے یہاں بھی جو صوفی ٹائپ کے لوگ ہیں, یہ نہیں کھاؤ وہ نہیں کھاؤ, نہاری کیوں کھا رہے ہو, اس میں مغز کیوں ڈال رہے ہو, یہ مفتی لوگ ہیں مفتی ایسے ہوتے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں بیٹھ کے, کباب کھا رہے ہیں بیٹھ کے, ریووں میں گھوم رہے ہیں بیٹھ کے, یہ کون سے مفتی ہیں. تو یہ کانسیپٹ ہمیشہ سے چلا رہا ہے. تو اللہ نے بتایا کہ بھائی اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تم حلال نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہو, نہ اللہ جن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے, آؤ ہم تمہیں وہ بتاتے ہیں. بہت اہم آیت ہے. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم, اے نبی ان سے کہہ دیجیے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں حرام کیا ہے, کن چیزوں سے تمہارا رب ناخوش ہوتا ہے. نہاری اور دمبے کی کڑھائی وڑائی سے تمہارا رب ناخوش نہیں ہوتا. ہم تمہیں بتاتے ہیں جو کرنے کے کام ہے ان کو فوکس کرو. آج ہم لوگ انہی کام کو فوکس نہیں کر رہے. سب سے پہلا کام کیا ہے, لا تشرکوا بہ شیئا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. وبالوالدین احسانا, اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے, ماں باپ کا. ماں باپ کے ساتھ تمہارا بیہیویئر اچھا نہیں, بہت اچھا ہونا چاہیے. احسان اچھے کو نہیں کہتے, بہت اچھے کو بولتے ہیں. بہت اچھا سلوک ہونا چاہیے ماں باپ کے ساتھ. ولا تقتلوا اولادکم من املاق, غربت کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو. ماں کے پیٹ میں پریگننسی کو ضائع کر دینا کہ ہماری آمدن کم ہے, وہ بھی اسی قتل میں داخل ہے. کیوں, اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم, تمہیں بھی ہم روزی دیں گے, ان کو بھی روزی دیں گے. وہ تمہاری اولاد بعد میں, ہماری مخلوق پہلے ہے. نسل روکنا بھی اسی میں داخل ہے, کیونکہ ہم نسل روکتے ہیں یہ کہہ کے اپنی اولاد کو, انسانوں کو روک رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ میری مخلوق پہلے ہے. انسان کو دوسری مخلوق پر تو اللہ نے تصرف دیا ہے, جانوروں پر. خود انسان کو انسان پر حق نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کتنے انسان دنیا میں آئیں گے کتنے نہیں آئیں گے. تو اس لیے یہ کام تم چھوڑ دو. یہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں. قرآن میں دوسرے مقام پہ کیا آتا ہے, وقدر فیہا اقواتہا, ہم نے جب زمین بنائی تو انسانوں کی روزی روٹی کا پہلے سے زمین میں انتظام کر دیا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, آپ جب گھر میں کھانا پکاتے ہو تو جتنے مہمانوں کو بلایا ہوتا ہے اس سے کم کا پکاتے ہو یا احتیاطاً زیادہ کا پکاتے ہو؟ اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنا ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ روزی روٹی کم ہو جائے اور آبادی بڑھ جائے؟ اس کا مطلب خدا کا نظام ناقص ہے. پھر قدر فیہا اقواتہا, قرآن کہہ رہے ہیں زمین میں انسانوں کے لانے سے پہلے میں نے خوراک کے ذخائر رکھ دیے تھے, اور اندازہ مینجمنٹ تھی. ہر چیز اپنے ٹائم پہ دریافت ہوگی. مینجمنٹ کا یہ مطلب ہے پہلے سے نظر نہیں آئے گا کچھ بھی, آبادی آتی رہے گی اور وسائل دریافت ہوتے چلے جائیں. کوئی سوچ سکتا تھا کہ سورج سے ہم اتنی بجلی بنائیں گے؟ ہم نے گھر میں پلیٹیں لگائیں, ماشاءاللہ ایسی بجلی بننا شروع ہو گئی. وہ ہمیں کہہ رہا ہے بھائی کسی کو بیچو, آپ سولر کا پینل بڑا لگا لو تو بجلی شاپروں میں بھر بھر کے غریبوں میں بانٹنا شروع کر دو آپ, اور ہمارا ایک دھیلا بھی خرچ نہیں ہو رہا. سورج سے بجلی بن رہی ہے. کوئی سوچ سکتا تھا 50 سال پہلے؟ ابھی پتہ نہیں کیا کیا دریافت ہونے والا ہے. پورا زور لگایا بچے روکو, بس بچے روکو. اس کے نقصان کیا ہوگا, ہمارا جوانوں کا ریشو کم ہو جائے گا, کمانے والے کم, کھانے والے زیادہ, تنزل کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. جن ملکوں نے یہ کیا ان کا یہ حال ہو گیا ہے. تو اس لیے اللہ نے اس سے بھی منع کیا. آگے اللہ فرماتے ہیں ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, جتنے بھی بے حیائی کے کام ہیں چھپے ہوئے ہوں ظاہر ہوں, بند کمروں میں انٹرنیٹ پر فحش چیزیں دیکھنا, بند کمروں میں ٹک ٹاک پہ فیس بک پہ لڑکیوں سے دوستیاں لگانا یا کھلے عام یہ سب کچھ کرنا, سب اللہ کی طرف سے حرام. اللہ نے عورت تک پہنچنے کا ایک راستہ, وہ کیا ہے, نکاح. آج اس چیز کو فوکس نہیں کر رہے ہم. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سسٹم, لڑکیوں سے باتیں, دوستیاں, انٹرنیٹ پر فلمیں, بیہودہ چیزیں سب سوسائٹی میں چل رہی ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں اس کے قریب بھی مت پھٹکو, بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت پھٹکو. آگے ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ, کسی انسانی جان کا قتل مت کرو. بات پہ آج بندہ مارنا کوئی مسئلہ رہا نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں ذالکم وصاکم بہ, اس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. انسانی جان, اس میں اللہ نے مومن کا لفظ بھی نہیں کہا, کوئی بھی انسانی جان, چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو. آج بات پہ بندے اڑا دیتے ہیں. آپ دیکھو کتنے مبارک شخصیت تھے مولانا سمیع الحق صاحب کے جو بیٹے تھے, میری چند مہینے پہلے ان سے گپ شپ ہوئی, دوستی ہوئی, اتنا انہوں نے اسلام آباد ملاقات پہ اکرام کیا, اتنے پولائٹ آدمی, مجھے بار بار دعوت دے رہے آپ پکوڑا کھٹکائیں ہمارے مدرسے کا, مجھے اتنی ایک اچھا لگا, انہوں نے رسپیکٹ دی. جب اطلاع ملی کہ دھماکہ ہوا اور شہید ہو گئے, کوئی بات ہی نہیں ہے. جس قدر انسانی خون کو سستا کر دیا ہے ان لوگوں نے. تو اللہ کہہ رہے ہیں ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ, کسی انسانی جان کو قتل مت کرو. ان کا کیا قصور تھا بھائی, ان کی آپ سے کیا دشمنی تھی یار؟ مسجدوں میں گھس کے نمازیوں کو اڑا دیتے ہیں بات پہ. اس دن قرآن میں آیت آئی تھی نا, جس نے کسی کو قتل کیا نا, سب سے بڑی سزا کس کی ہے, قاتل کی. فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا, جہنم اس کی جزا ہمیشہ رہے گا,
وغضب اللہ علیہ, اللہ کا غضب بھی, اللہ کی لعنت بھی, اور بڑا عذاب اللہ نے اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. اس لیے حقوق العباد میں جو سب سے پہلا حساب و کتاب ہوگا نا, وہ قاتلوں سے ہوگا, کیونکہ ان کا ظلم سب سے بڑھ کر ہے. اس سے بڑا ظلم انسانیت پہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی انسانی جان کو قتل کر دیں. تو بات بات پہ فتوے بھی لگا دیتے ہیں, فلاں گستاخ, فلاں نے توہین کی, اڑا دو, پھوڑ دو, مار دو. اس دن ایک بچی کی ویڈیو آئی جس کے باپ کو توہین کا الزام لگا کے قتل کر دیا گیا. ایسے بلک کے رو رہی تھی, اتنا ترس آیا کہ میرے باپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے, ہمارے ابو آتے تھے, ہمیں پیار کرتے تھے, ہمیں گھمانے لے کے جاتے تھے, وہ جوان باپ کا جنازہ گھر میں دیکھ رہی ہے, مارنے والا مار کے چلا گیا اور ہیرو بھی بن گیا. یہ آپ کو یہ دہشت گردی صرف پاکستان میں ملے گی, کہیں بھی نہیں ہے. یہ بھائی یہ قانون بنا ہوا ہے, لا بنا ہوا ہے. آپ کیس کرو, عدالت کو نیوٹرل ہو کے آپ کیس کی سماعت تو کرنے دو نا. توہین کے کیسز میں ہوتا کیا ہے, پہلے 50-100 بندہ, 200-250 بندہ ایس ایچ او کے سر پہ کھڑا ہوتا ہے, ایف آئی آر کاٹ ورنہ تیری گردن اڑا دیں گے. تو وہ جو ایف آئی آر کاٹے گا وہ عدل پر مبنی ہوگی ہے بھائی. پھر اگر وہ ایف آئی آر نہیں کاٹتا, اس کو اپنی جان کا خطرہ, کاٹ دیتا ہے تو کیس چلتا ہے کورٹ میں. پھر جج عدالت کے باہر 2000 بندہ کھڑا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو پھانسی کی سزا سنا ورنہ تیری گردن اڑ جائے گی. یہ چل رہا ہے پاکستان میں, اور یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں, مشاہدے پر مبنی واقعات ہیں. کتنے بے گناہ لوگوں کو جیل کی کوٹریوں میں ڈال دیا, صرف اپنی ذاتی دشمنی نکالی, کوئی کیس بنا کے اس کے اوپر ڈال دیا. تو یہ ہو رہا ہے انسانی جان, اور مذہب کے نام پہ مار دو, مذہب کے نام پہ مار دو. انسانی جان کا قتل ہلکی چیز نہیں ہے, اس کے بہت سخت ثبوت ہونے چاہیے, اس کے بہت پاورفل ثبوت. توہین رسالت کا قانون یہ ہے کہ مرتکب کی سزا قتل ہے, بالکل ٹھیک قانون ہے, لیکن توہین کو ایکسپلین کون کرے گا؟ زبان کی لڑکھڑاہٹ, بولنا کچھ چاہ رہا تھا نکل کچھ اور گیا, یا کوئی علمی بات ہے جو بیان کر رہا ہے, اس کا مقصد توہین نہیں ہے, کوئی علمی چیز ہے. تو ان چیزوں پہ فوراً فتویٰ لگا دینا, اگلے کی زندگی بھی نہ دیکھنا کہ بھائی یہ کیوں توہین کرے گا, اس کا کیا دماغ خراب ہے کیا, بات بات پہ فتوے لگا دیتے ہیں, اور جو مارتا ہے وہ ہیرو بن کے آ جاتا ہے. تو یہ غلط ہے, یہ بھی انسانی جان کے قتل میں یہ چیز شامل ہے. اگر کسی کی زبان لڑکھڑاتی ہے, آپ اس کو اپنی بات کو ایکسپلین کرنے کا موقع دو. پھر اگر کوئی علمی اختلاف بیان کر رہا ہے تو اس کے دلائل سنو. کچھ بھی نہیں سنا جاتا, دھڑ دھڑ فتوے, وہ اس نے اٹھا کے ادھر بندہ مار دیا, اس نے اٹھا کے ادھر بندہ مار دیا, اور مارنے والا ہیرو بن جاتا ہے. پھر اس مارنے والے کی مذمت میں کوئی بیان نہیں دے سکتا. کوئی مذمت میں بیان دے گا, اگلے دن وہ آیا ہوا ہوگا اخبار میں, اس کو بھی اڑا دیا. سرگودا میں کیا ہوا ہے, وہ ایک مقدس اوراق کا ایک ادارہ ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, سب سے مقدس اوراق جہاں بھی اللہ رسول کا نام کسی کاغذ پہ لکھا ہو لے کے نا جمع کرتے ہیں, کہیں دور لے جا کے دفن کر دیتے ہیں. میں نے ان سے کہا یار تم اتنی ٹینشن اٹھا رہے ہو تو یہاں گڑھا کھود کے ان مقدس اوراق کو جلا دیا کرو تاکہ لوگوں کے پاؤں میں نہ آئے. فقہاء نے بیان کیا بھائی مقدس اوراق جو ہے, جو قرآن ہے کو بوسیدہ ہو جائے تو جلا دیا جائے تاکہ اس کے نقوش مٹ جائیں. کہتے ہیں کیا بات کر رہے ہو, ہم نے یہاں ایک دن ایسا کیا کہ ہم نے ایسے جلایا, وہ تھوڑی سی آگ نکلی, کہیں اڑوس پڑوس میں خبر پہنچ گئی کہ یہ قرآن کو جلایا ہے. اس وقت میڈیا بہت فاسٹ نہیں تھا. اب یہ جو جلا رہے تھے یہ توہین کی نیت سے نہیں بلکہ توہین سے بچانے کے لیے کہ پاؤں میں نہ آئے. کہہ رہے فوراً تھانے میں گیا, ہمارے لیے تو جان چھڑانا مشکل ہو گیا, پتہ نہیں کس طریقے سے جان چھڑی ہے. میں نے کہا شکر کرو میڈیا اس وقت کتنا فاسٹ, 20-25 سال پرانی بات ہے, ورنہ ایک ویڈیو فیس بک یوٹیوب پہ آنی تھی تمہاری بوٹیاں نوچ کے لوگ کووں کو کھلاتے. حالانکہ وہ بیچارہ کر کیا رہا ہے, مقدس اوراق کی حفاظت. تو جو مقدس اوراق کی, مقدس شخصیات کی حفاظت کرنے والے, ساری زندگی ان کی تعظیم پہ بیان کرنے والے, انہی پہ فتوے کس کے لگ جاتے ہیں, توہین کے. تو انسانی جان کا قتل ہلکی چیز نہیں ہے. اس کو ایسا نہیں ہے کہ جو اڑا دو اس سے کوئی جنت نہیں ملے گی. اس بچی پہ مجھے اتنا ترس آیا جس کے باپ کو مار دیا, یار کیسے بلک بلک کے رو رہی ہے وہ. تو انسان کے لیے پورا گھر چل رہا ہوتا ہے کسی شخص سے, آپ نے اڑا دیا, اپنی ٹھڑک پوری کر لی اور ہیرو بھی بن گئے آپ. تو ایسے جذباتی لوگوں سے ہمیں اپنے ملک کو بچانا ہے, اپنے کلچر کو, اپنی سوسائٹی کو بچانا ہے, اور یہ صرف یہیں پر آپ کو ملے گا دنیا میں. ہاں جو واضح لفظوں میں توہین کر رہا ہے, ہمیں پتا ہے یہ شراب بھی نہیں پی ہوئی اس نے, دماغ صحیح ہے اس کا, جان کر جیسے ملحد لوگ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی تعویل نہیں بنتی ہے اس کی, اور کیس چلتا ہے, پتا چل جاتا ہے کہ بھائی اس کی کوئی دوسرا مطلب بنتا نہیں ہے, تو ٹھیک ہے, اس کے لیے تو قانون بنا ہوا ہے. ایسے شخص کو سزا ملنی چاہیے تاکہ ہم ناموس رسالت کی حفاظت کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی ہلکی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو اجازت دیتے جو منہ میں آئے اٹھائے اور جو آپ بکواس کرتا پھرے. تو میری اس تقریر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کی کھلی چھوٹ دے رہے ہیں. میری تقریر کا مطلب یہ ہے کہ اس قانون کا غلط استعمال, اس پہ پابندی ہونی چاہیے. تو باقی قانون بذات خود ٹھیک ہے, توہین رسالت کی ہم کسی کو پرمیشن نہیں دیں گے, لیکن اس توہین کا فیصلہ کون کرے گا, عدالت. اور عدالت بھی دباؤ میں آ کے نہیں کرے گی, دونوں طرف کے دلائل سن کے وہ انصاف والا تجزیہ کرے گی, ورنہ عدالت پہ بھی دباؤ ہوتا ہے کہ تو نے اس کو سزا نہیں دی تو تیری گردن اڑے گی. یہ ہوا ہے, مجھے خود وکیل نے بتایا کہ میں نے 2 بے گناہ لوگوں کو اندر جیل میں کیا ہے, عمر قید کی سزا سنائی ہے, جبکہ مجھے پتا تھا کہ یہ مجرم نہیں ہے. کہہ رہے ان کو میں جیل میں نہیں بھیجتا تو میری لاش ملتی, اتنا دباؤ تھا میرے اوپر, مجھے جان سے مار دیتے تو میں مجبور تھا کہ یار اپنے آپ کو بچاؤں. غلط کیا, لیکن کہتا میں کیا کرتا, باہر عدالت کے باہر بندہ کھڑا ہوا تھا اتنا 1000-2000, اور میں حکومت کی طرف سے وکیل تھا, میں اس کو چھڑوا دیتا تو میں گیا کام سے, اور جج کو بھی یہی خطرہ تھا, تو جج نے بھی اس کو عمر قید کی سزا سنا دی. یہ بہت ہے, ایک نہیں ہے, جیلوں میں بھرے ہوئے ایسے لوگ, اکثر علماء گئے ہوئے ہیں اندر جو بیچارے 8 سال درس نظامی پڑھا انہوں نے, قال اللہ قال رسول پڑھا, اور انہی پہ الزام لگا اور جیل میں گئے. تو یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. تو
جو واقعی مرتکب توہین رسالت ہیں ان کو تو سزا ملنی چاہیے، لیکن یہ فیصلہ کون کرے گا بھائی؟ کورٹ بنی ہوئی، عدالت بنی ہوئی ہے دنیا میں، ایسا کسی ملک میں نہیں ہوتا کہ جو اٹھا کے فیصلہ کر دے، فتویٰ دے دے، اڑا دو، یہ کر دو، وہ کر دو. تو اور یہ جو لوگ قتل کے مشورے دیتے ہیں نا، اس نے یہ کیا جا کے اڑا دو، ان سے بولا کرو حضرت آپ خود جا کے اڑاؤ، کیونکہ جو اڑائے گا اس پہ بھی کیس ہوتا ہے، وہ بھی اندر ہو جاتا ہے. تو آپ اپنی عوام کو نہیں مرواؤ. جنت میں جانے کا آپ کو بھی شوق ہے نا، یہ بندوق پکڑیں آپ خود تشریف لے جائیں خود. تو یہ خود جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، یہ عوام کو بس مشورے دے رہے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہے وہی جائے گا جیل میں، اور وہی پھر وہ ایک اور ہیرو جنازے میں آ جائیں گے آگے اس کے، تو کہہ رہے ہیں چلو اس کے جنازے میں بھی آ کے ہم پھر وہ جنازہ بھی کیش کرا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم اس کے جنازے میں آئے ہیں. تو آپ جائیں نا، خود جائیں نا. تو اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ انسانی جان کو قتل مت کرو، اس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. آگے فرمایا، جلدی سے بس یہ کو پڑھ لیتا ہوں، ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا تو دور کی بات، قریب بھی مت پھٹکو. یتیم کا مطلب یہ نہیں کہ عیدی سینٹر سے یتیم کے چپل چوری کر کے کھانا. یتیم کا مطلب ہے آپ کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی، اب چھوٹے بھائی بھی ہیں آپ کے، تو عام طور پر وہ بڑے بھائی جو اس وقت بیان نہیں سن رہے، وہ چھوٹے بھائیوں کی وراثت ہڑپ کر جاتے ہیں، چھوٹی بہنوں کی وراثت بھی ہڑپ کر جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یتیم کا مال ہے، آگ کا انگارہ ہے، اس کی حفاظت بیوہ کو بھی اجازت نہیں ہے اپنے یتیم بچوں کا مال کھانے کی. فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول میں کمی مت کیا کرو. ایسا مت کرو کہ اپنا حق لینے کی باری آ رہی ہے تو پورے گن گن کے، حق دینے کی باری آ رہی ہے تو ڈنڈی مار رہے ہو. ایتھوپین ایئر لائن سے ہم لیپ ٹاپ لے کر آئے، یہاں چائنا والا نکلا ڈبہ ہی چینج، صحیح ہے نا، پیسے لیگیج کے پورے لیے، یہاں مال کیا کر دیا؟ چینج کر دیا. تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، ورنہ میں ایتھوپین ایئر لائن کا نام نہ لیتا، کیونکہ مجھے اور بھی لوگوں کی کمپلینس ملی ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے. تو میڈیا کا اتنا فائدہ تو اٹھائے نا. تو اللہ نے فرمایا ناپ تول میں کمی مت کرو. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، رشتہ دار کو بھی ناحق فیور مت کرو. اگر تمہیں پتا ہے تمہارا رشتہ دار غلطی پر ہے تو اس کو فیور مت دو. آگے فرمایا اس احکام ہے، پھر یہ سورہ بنی اسرائیل میں اور تفصیل کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ میں وہاں بیان کروں گا. اس کے بعد سورہ اعراف شروع ہوئی ہے. سورہ اعراف میں اللہ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ انسانیت کی ابتدا کیسے ہوئی ہے. یہ بھی دلچسپ واقعہ ہے، لیکن وقت ہمارا کافی زیادہ ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.